الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ یہ سورت کا چوتھا واقعہ ہے۔ بتایا گیا تھا کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ قوم آپ کی بات نہیں مان رہی تھی، انکار پر تلے ہوئے تھے اور سرکشی عام تھی کفار مکہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ کے دل کی کڑھن اتنی بڑھ جایا کرتی تھی کہ خود اللہ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے حق بات کو پہنچا دینا، اور آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کریں۔ اس طرح کے الفاظ آیتوں کی شکل میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں۔ تو تسلی کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے، قوموں کی طرف بھیجے، قوموں نے انکار کیا، ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس بات کو اللہ نے چند 7 پیغمبروں کی قوموں کے حالات کو اللہ نے اس سورہ شعراء میں بیان کیا ہے۔ اس میں سے اب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت نوح کی قوم کا واقعہ، ان کی ہلاکت و بربادی کا واقعہ اللہ نے بطور نمونے کے اور تسلی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے، اور قرآن کو میں اس کے واقعات کو اللہ نے اس صورت میں بہت ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ چوتھا واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت ہود کو اللہ نے
پیغمبر بنا کر بھیجا قوم عاد کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ہیں، اور حضرت آدم کی 14ویں پشت میں جا کر ان کا سلسلہ، گویا کہ 14 پشتوں کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے حضرت آدم کے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر 9 صورتوں میں کیا ہے۔ ان کا زمانہ اللہ کے نبی کے زمانے سے 3000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3000 سال پہلے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جس قوم کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے اس کا علاقہ عرب کا سب سے بہترین علاقہ تھا۔ یہ قوم حضرموت، یمن، ملک عدن، اور اس کا علاقہ ساحل سمندر سے لگا ہوا عراق تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا کہ جو عرب کا سب سے بہترین علاقہ ہے، یہ قوم وہاں آباد تھی۔ اللہ نے اس کو بے پناہ خوبیوں سے اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے ہاں بال بچہ اولاد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اچھی جگہ رہنے کی وجہ سے ان کی صحتیں بہت اچھی ہوتی تھیں، طبیعت بہت اچھی تھی، لمبے قد کاٹھی کے یہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے خوب روح بھی بنایا تھا اور خوب صحت بھی ان کو بنایا تھا، طاقت بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، عقل بھی اللہ نے ان کو خوب دی تھی۔ یہ لوگ اس کو ناجائز استعمال کرنے لگے کہ یہ لوگ پتھروں کو تراش تراش کر بہترین عمارتیں بنانے لگے، اور عمارتوں کے اندر یہ لوگ ایک دوسرے سے فخر کے طور پر عمارتوں کو بنانے لگے، اونچی اونچی عمارتیں، اونچے اونچے مینار، اور اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت کو بے جا استعمال کرنے لگے۔ اور اس وقت اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، ان سے گفتگو کرو۔ حضرت ہود آئے، تشریف لائے، قوم عاد سے کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم نے تو بڑی کاریگری سے ایسی عمارتیں بنا رکھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے تمہیں اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دنیا کے اندر ہمیشہ اگر رہنا ہو تو اتنی مضبوط عمارتیں بنائی جائیں، اتنی خوبصورت اور کاریگری لگائی جائے، لیکن جب یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، صرف فخر کے طور پر کہ میں نے فلانی عمارت بنائی ہے، میں اتنی طاقت کا مالک ہوں، اتنی جائیداد کا مالک ہوں، کیوں اپنی زندگی اس کام کے اندر صرف کر رہے ہو؟ فرمایا انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں، امانت دار ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور دیکھو میں جو تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، نہ تو مال و دولت مانگتا ہوں، نہ تم سے عزت مانگتا ہوں، نہ رتبہ مانگتا ہوں، نہ سلطنت مانگتا ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرا پروردگار دے گا، بس تم کام یہ کرو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اوقات کی حفاظت کرو، ایسے لا یعنی چیزوں میں اپنے اوقات کو برباد نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، تو اس پر فخر نہ کرو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ ظالم قوم بھی تھے، اگر کسی پر بس پا جاتے تھے تو اس کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظالم بن کر پکڑ،
یعنی اللہ نے اگر کوئی تمہیں رتبہ دے دیا، منصب دے دیا، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو حکم یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ مالک بن جائیں یا ظالم بن جائیں یا جابر بن جائیں، حکم یہ نہیں ہے۔ اللہ نے قوم عاد سے فرمایا کہ دیکھو تمہاری خرابی یہ ہے کہ جب تمہارا کسی پر بس چلتا ہے تو تم ظالم بن جاتے ہو۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور آپ کو اس پر قابو مل جائے تو جتنا ہو سکے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اتنا درگزر کریں جتنا اللہ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ اگر پکڑ کرنے پر آ جائیں تو ہماری اگلی سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ لہذا قوم عاد کی ایک بری عادت یہ تھی کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو سختی اتنا کرتے تھے کہ ظالم بن جایا کرتے تھے۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ دیکھو یہ بری حرکتیں چھوڑو نہیں تو تمہیں ایک دن سخت عذاب آ پکڑے گا۔ قوم کا جواب یہ تھا کہ یہ تو تم ایسی ہی باتیں کر رہے ہو جیسے تم سے پہلے لوگ باتیں کر کے چلے گئے، کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی بات سمجھاتے رہے، بالآخر انکار کرتے کرتے انکار کی انتہا ہو گئی، رب العالمین کا غصہ بڑھا تو پھر ایک بادل آیا۔ قوم عاد نے کہا کہ تم تو ہمیں ڈراتے تھے اور دیکھو اب ہو یہ رہا ہے کہ اب بادل آ گیا ہے، ہمارے اوپر بارش ہوگی، سبزہ اگے گا۔ اس بادل کے آنے سے پہلے اللہ نے پہلے ان کو خشک سالی کے عذاب میں ڈالا کہ ان کے ہاں کھیتی ختم ہو گئی، کھانے پینے کے اسباب ختم ہو گئے۔ کچھ زمانے کے بعد پھر بادل آیا، ایک سایہ ہوا تو قوم عاد نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ تم تو ڈراتے تھے، دیکھو اب ہمارے ہاں بارش ہونے والی ہے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اسی دوران ایک تو تیز و تند آندھی چلی، وہ آندھی برابر 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اتنی تیز ہوائیں تھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے سر پتھروں سے ٹکرایا کرتے تھے اور اتنی تیز ٹکراتے تھے کہ گردن اور سر یا بدن سر سے الگ ہو جایا کرتا تھا اور ان کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ اتنی سخت تیز و تند آندھیاں تھیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بہرحال اس واقعے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے کے اندر بھی بڑی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو عمارت بلا ضرورت بنائی جائے، محض ریا اور دکھلاوے کے لیے بنائی جائے یا نشانیوں کے لیے بنائی جائے، وہ عمارت وبال جان ہو جائے گی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگوں نے گھومنے اور تفریحوں کے مقامات پر بڑی شاندار عمارتیں بنا رکھی ہیں۔ پھر مسجد میں تشریف لائے اور ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر یہ فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی قوم سمود، قوم عاد نے عمارتیں بنائی تھیں، لیکن آج ان کی عمارتوں کو 2 کوڑیوں میں بھی کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اور ایسی عمارتیں بنائی تھیں کہ ان کی کاریگری کی مثال دی جاتی تھی، لیکن وہ ویران پڑی ہیں۔ لہذا ایسی عمارت جو ضرورت سے زائد ہو، اپنی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اگر ایسے مکانات تعمیر کیے جائیں گے تو یہ مکانات انسان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اللہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ دیکھو اس واقعے کے اندر بھی بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور دیکھو تمہارا رب بڑا سخت پکڑ کرنے والا ہے، یعنی جب پکڑ کرنے کی بات آئے گی تو بڑی سختی سے پکڑ کرتا ہے، جس طرح قوم عاد کی اللہ نے پکڑ فرمائی۔ اور رحم کرنے والا بھی ہے کہ اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے ہماری
باتوں سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد مقصد یہی ہے کہ امت جان لے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ اگر لوگ جھٹلا رہے ہیں تو حضرت ہود کو بھی ان کی قوم عاد نے جھٹلایا تھا۔ چنانچہ اسی واقعے کو ان آیات کے اندر اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، قوم عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے پیغمبروں کو جھٹلانے کے برابر ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت، پیسہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے۔ اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، حضرت ہود نے فرمایا کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو، اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کے پکڑ کرتے ہو، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو، اس نے تمہیں چوپائے اور اولاد سے بھی نوازا ہے، باغوں اور چشموں سے بھی نوازا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، قوم کہنے لگی چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں۔ فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، غرض قوم نے ہود کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے
اور بہت بڑا مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔